عید میلاد منانا حرام ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی. ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا. question that about عید میلاد النبی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے. اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے، اور صدقہ اور خیرات کیے جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں، اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا؟ کسی بھی درجے میں، میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں، کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کہ صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجئے، ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، منانا شروع کر دیں گے. ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی، اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی. بس ایک دلیل دے دو. 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا، اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی. مجھے صرف ایک دلیل دے دو، ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی. دونوں میں سے ایک بات کر دو. بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں، تم دلیل دے دو، ہم کل بنانا شروع کر دیں گے. اور مجمع میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں غور سے سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جملے دیکھو، من کان منکم یعبد محمدا، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہے، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. ہمیں حفصہ، لیکن کبھی بھی جشن منایا ہو، چراغ نہ جلایا ہو، لائٹیں نہ جلائی ہو، ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہو. تم دلیل ایک دے دو. نبی کو چھوڑو، ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں. میلاد، چونکہ ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم میلاد کو ڈیفائن کریں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب کوئی اور ڈیفائن کر کے، کوئی اور تعریف کر کے میلاد کی ہمیں کہے کہ یوں میلاد ثابت کرو، ہم کہیں گے ہم پلینٹیف ہیں، ہم کلیمنٹس ہیں، ہم مدعی ہیں. جو میلاد مناتا ہے، جس کا دعویٰ ہے، اپنے دعوے کی تعریف بہت کرے گا نا. ہم مدعی ہیں میلاد منانے کے. اگر ہم مدعی ہیں، ہم کلیمنٹس ہیں، وہ ڈیفینڈنٹس ہیں. ہم پلینٹیفس ہیں، وہ ڈیفینڈنٹس ہیں. ہم مدعی ہیں، وہ مدعا علیہ ہیں. اور مدعی کا کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے، ڈیفینیشن بتائے کہ یہ میلاد ہے. ہمارے نزدیک میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ میلاد ہے.
سو میلاد کیا ہے؟ میلاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ محفل میلاد میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لاتے ہوئے کہ ہے اللہ تیرا کرم، تیری عنایت کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ محبوب عطا فرمانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ کیا کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کیا کوئی کبھی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ دینا تو دور کی بات ہے، جس سے پیار ہو جائے لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں، دکھاتے بھی نہیں۔ دینا کو دور، وہ تو چھپاتے ہیں، میرا پیارا ہے بس میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ کیوں دکھائیں بھائی؟ وہ کریم رب ہے، وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ارے میں احسان ویسے نہیں جتلاتا، نماز دی احسان نہیں جتلایا، روزہ دیا احسان نہیں جتلایا، عبادت دی احسان نہیں جتلایا، سب کچھ دیا احسان نہیں جتلایا۔ ہاں اگر محبوب دے دیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز دی ہے، اس پہ احسان ضرور جتلاؤں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان جتلاتا ہے کیونکہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا، محبوب دے دیا ہے، اور جب محبوب دیا تو احسان جتلایا۔ اگر احسان جتلائے گا تو اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی احسان کرے نہ جتلائے پھر بھی شکریہ ادا کرو۔ وہ جتلا رہا ہے تو ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ وہ جتلا رہا ہے، خود فرما رہا ہے میں نے احسان کیا، یاد دلا رہا ہے ہمیں، پھر بھی ہم میلاد نہ منائیں؟ ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب دے دیا، اور ہم یہ بھی نہ کہیں مولا تیرا شکر تو نے محبوب دے دیا۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، اب اعتراض یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کے فضل، قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فضل علم ہے اور رحمت حضور ہے۔ رحمت کون ہے؟ حضور ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رحمت پر بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، خوشیوں کا اظہار کرو۔ ابن عباس جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم تفسیر سیکھا، آقا سے علم تفسیر سیکھا، وہ خود فرما رہے ہیں رحمت اس آیت میں ذات مصطفیٰ۔ اور اگر کوئی ان کی تفسیر نہیں مانتا اور جاننا چاہتا ہے رحمت کون ہے، آج کی تقریر سن لے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور رحمت ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ اعتراض، جو بات تم سمجھے وہ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھی؟ جو بات تم نے سمجھ لی ہے، بھائی اگر میلاد اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہوگی، لیکن صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ تو آج آپ کو بتا دوں، میلاد اور سیرت کمیٹی کے احباب اور سنی جمعیت آل کرناٹک کے تمام کارکنان، آپ کو مبارک ہو، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے خود کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے میلاد کیا ہے؟ آقا کی ولادت کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تو نے اپنا محبوب دیا ہے، یہ میلاد ہے اور یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ اب سماعت فرما لیجئے، حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان امدحك۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، انی اريد ان امدحك۔ اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ 30,000 کا مجمع تھا، 30,000 صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نعت پڑھنے کے حوالے سے لوگ کہیں گے یہ نعت ہی ہے نا، میلاد کہاں ہے؟ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نعت فقط آقا کی تعریف نہیں ہے، یہ نعت صراحتاً میلاد ہے، صراحتاً میلاد ہے، یہ ساری نعت ہے ہی میلاد مصطفیٰ۔ نعت کے الفاظ سماعت فرمائیں۔
नात पढ़ते हैं, वो अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्द। वुलिदत क्या है? वलदा यलिदु, आका आपका जब मिलाद हुआ, आका आपका जब मिलाद हुआ, अंत लम्मा वुलिदत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो। आका जब आपका मिलाद हुआ, ये रोशनी रोशन बेग साहब आपको भी मिले। आका जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो गई। ये हदीस, इस हदीस में ये पूरी नातिया कलाम है। इस तमाम नातिया कलाम के हर मिसरे में मिलाद का जिक्र, हर मिसरे में मिलाद का जिक्र है। और ये हदीस सही हदीस है। हदीस के हवाले सुन, ये एक रिवायत नहीं है, एक हवाला नहीं दे रहा, आका की 12वीं के सदके 12 हवाले दे रहा है, 12 हवाले दे रहा हूं। ये हदीस कहाँ है? आज के बाद कोई कहे मिलाद बिदअत है, ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिदअत है, आप कहें ना बिदअत नहीं है, ये 30,000 सहाबा की सुन्नत है। 30,000 सहाबा की सुन्नत है। 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में आका का मिलाद मनाया। और मिलाद भी ऐसा कि हर शेर में आका की विलादत का जिक्र, हर शेर में आका के मिलाद का जिक्र है। कोई कहे हदीस कहां से लाए हो भाई, हमने ये हदीस नहीं सुनी, हम तो समझते थे कि बिदात है। ना पहले लफ्ज़ मिलाद को डिफाइन करें, इसकी तारीफ बयान करें, मिलाद है क्या, ये जरूरी है। हमें मार उस वक्त पड़ती है जब मिलाद का तारुफ नहीं कराते। हम लाइट साबित करना शुरू कर देते हैं, झंडे लहराना शुरू कर देते हैं। ये झंडे, इसको साबित करने की जरूरत नहीं, मिलाद की असल साबित करें। अल्लाह का ये काम नहीं है कि अल्लाह आपको कुरान में ये इरशाद फरमाए कि फलां दुकान से इस किस्म की लाइट्स लाएं, फलां दुकान से इस किस्म के झंडे बना के लाएं। क्या हमने ये साबित करना है? इस्लाम का काम तो ये है कि उसूल दे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली मुख्तलिफ लाइट्स और मुख्तलिफ डेकोरेशंस हदीस में बयान करने थी, ये हुजूर का काम तो नहीं है। और अगर यही हुजूर का काम होता तो कादरिया मस्जिद बनाने वालों को ये खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन जो हैं, क्या ये हदीस में आप तलाश कर रहे हैं? क्या हदीस में तलाश किया था? हुजूर ने फरमाया ऐसी मस्जिद बनाना, ऐसा सारा मस्जिद का सिलसिला हो, इस किस्म की रोशनी हो, इस किस्म का स्टेज हो। और मिलाद के जितने मुनकिरीन इनकार करते हैं और मिलाद को नहीं मानते, वो कहते हैं ये लाइट साबित करो, ये झंडे साबित करो, ये तुम्हारा मिलाद मनाने का जो तरीका है। हम कहते हैं नहीं, हम मिलाद को कुरान और सुन्नत से साबित करेंगे। ये झंडियां, ये तो वक्त के गुजरने से ये नई चीजें इजाद होती रहती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये बिदअत है। आप कहो तो ठीक है, तो क्या आप अपनी तमाम मसाजिद को शहीद कर दोगे? क्या हुजूर के दौर में ऐसी मसाजिद थी, ऐसी रोशनी थी, ऐसी लाइट्स थी? कहते नहीं 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 नहीं, मस्जिद बनाना कुरान और सुन्नत से साबित है। ये मरूरे जमाना के साथ चीजें इजाद हो जाती हैं। हम कहते हैं मिलाद कुरान और सुन्नत से साबित है, बाकी दुनिया की बिदअतें हैं वो जायज है सारी। अब बात समझ गए ना? हम जब कहते हैं ना कि भाई हुजूर ने ये फेसबुक के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, व्हाट्सएप के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, वो कहते नहीं तबलीग तो कुरान और सुन्नत से साबित है। ये फेसबुक व्हाट्सएप ये दुनिया की बिदअत है। दुनिया की बिदअत पर कोई मुआखजा नहीं, कोई बाज पुरस नहीं। ये बिदा दुनियाविया है या बिदा लुगविया है, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती है। बिदा लुगविया या बिदा दुनियाविया। तो हमारे लोग परेशान हो जाते, भाई हमने तो बहुत बड़ी दलील दी थी कि ये इंटरनेट साबित नहीं है, ये साबित नहीं। वो कहते हैं ये दुनिया की चीजें हैं, दुनिया की चीजों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी कह दें भाई ये झंडियां ये फिर दुनिया की चीजें हैं, ये लाइट्स ये दुनिया की चीजें हैं। अभी इन पर बात नहीं करते, इनको बिदा हसना बाद में साबित करेंगे। पहले असल की तरफ आओ। असल क्या है? मिलाद मेरे आका ने भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया। 30,000 का मजमा है। हदीस का रेफरेंस लिख लीजिए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल फरमाया। इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम ज़हबी ने सियर आलामुन नुबला में नकल फरमाया। अबू नुऐम ने अल-हिलिया में नकल फरमाया। इब्ने अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब में नकल फरमाया।
امام اسقلانی نے الاصابہ میں نقل فرمایا، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں نقل فرمایا، امام حلبی نے السیرہ میں نقل فرمایا، ابن قدامہ نے المغنی میں نقل فرمایا۔ میلاد کی یہ حدیث 30,000 صحابہ نے آقا کی موجودگی میں میلاد بنایا، یہ 12 حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے۔ الحمدللہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس میں ہمارے کثیر مسلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے سلسلے میں خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب کوئی محبوب چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ قلب خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم اس خوشی کو کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ تو کیا یہ خوشی کا پیدا ہونا صحیح ہے یا نہیں، اور پھر یہ شیئرنگ درست ہے کہ نہیں، اور کن کاموں کے ساتھ کس انداز سے یہ شیئرنگ ہونی چاہیے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس پہ تقریباً ہر سال کچھ نہ کچھ کلام ہوتا ہے، اور کثیر لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو انسان اپنے قلب میں، یعنی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اپنے قلب میں اس کی مسرت پاتا ہے، خوشی پاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ خوشی اور لوگوں تک بھی پہنچے اور میں ان کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر وہ خوشی اس کی ذات تک محدود ہے تو شیئرنگ کرنا چاہتا ہے، اور اگر بہت سارے لوگوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا مثال کے طور پر کوئی امتحان میں پاس ہو گیا، کسی کا کوئی کاروبار چل نکلا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو شیئر کرتا ہے، اس کا تعلق اس کی فقط ذات کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح جیسے عید آتی ہے، یہ ایک ایسی خوشی کا موقع ہے کہ یہ سب کے لیے باعث خوشی ہے، تو اجتماعی طور پہ چونکہ خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو شیئر اب کیا کریں، یہ تو پہلے ہی شیئر ہو چکی ہے خوشی، تو پھر اس کے لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ بھی ایک ایسی ہی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کے حصول کے بعد مسلمان، یہ سمجھ لیجئے کائنات کا نظام ایک طریقے سے بدل گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا، اور مشیت الہی کے عین مطابق ہوا، لیکن کائنات کا نظام بدل گیا۔ پہلے احکام بہت سخت قسم کے تھے، نرمی آ گئی، سہولت آ گئی۔ پہلے انبیاء علیہم السلام جب اپنی قوم سے ہدایت کے سلسلے میں مایوس ہو جایا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عرض کرنے کی توفیق دیتا تھا، اور ان پہ اجتماعی پھر عذابات نازل ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں ایسا نہیں ہوا، احکامات ہلکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ آج اگر یہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ جس طریقے سے دیگر دنیا کی نعمتیں حاصل ہونے پر انسان کے قلب میں خوشی پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی برکت، آپ تو سراپا خود انعام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر آپ کے ذریعے بے شمار نعمتیں حاصل ہوئیں کہ احکام ہلکے ہو گئے۔ پہلے دور میں کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کا فوری طور پہ کفارہ بھی بتایا جاتا تھا اور سزا ضرور ملتی تھی، لیکن اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں بڑے بڑے انسان گناہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، سب معاف ہو جائیں گے۔ پہلے دور میں عبادت کے مقامات مخصوص تھے، ہمارے لیے پوری روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی۔ پہلے تیمم وغیرہ کے احکام نہیں تھے، پانی اگر کوئی مطلب غسل وغیرہ کرنا ہے تو پانی لازم ہے۔ ہماری امت کے لیے آسانی ہے کہ تیمم، غسل اور وضو کے قائم مقام مجبوری کی صورت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی عذابات سے ہم محفوظ ہو گئے، سرکار کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کے گناہ بخشے جائیں گے، میدان محشر میں پھر اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بہت ہی باعث برکت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، تو خوشی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آ گیا اظہار خوشی ہے کہ ہم اظہار کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس کی اجازت مرحمت فرمائی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدیث تحدیث سے نکلا ہے، تحدیث کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو عام کرنا، کسی چیز کا چرچا کرنا، کسی چیز کو پھیلا دینا،
یہ تحدیث کہلاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں تحدیث نعمت. آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ اس کا مطلب ہے نعمت کا اظہار کرنا. اگر کوئی نعمت اللہ نے دی ہے اسے دوسروں کو بتانا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں. تو اس لیے اظہار خوشی, نعمت کو ظاہر کرنا, کسی کے سامنے اس کے بارے میں بتانا, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ تحدیث نعمت کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا. اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر چاہیے کہ یہ خوشی کا اظہار کریں, چاہیے کہ خوشی منائیں. فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے, چاہیے کہ خوشی منائیں یا خوشی کا اظہار کریں. تو خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو دیکھیں نزول وحی یہ ایک اللہ کی نعمت ہے, اور سرکار اس نعمت کو مطلب اقرار کے لیے, اعتراف کے لیے, یہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ عبادت کو اختیار کر رہے ہیں اور اس کو پھر ظاہر بھی کر رہے ہیں, دوسروں کو بتا رہے ہیں. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نعمت ملنے پہ خوشی محسوس ہونا, اس کا شرعی طریقے کے مطابق بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کے اظہار کرنا بھی بہت اچھا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک بات تو یہ شریعت نے بعض چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں, جیسے کسی نعمت کے ملنے پہ خوشی کا محسوس ہونا, اور غیر اختیاری چیز پہ تو گرفتی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قلب میں خوشی کا محسوس ہونا چونکہ غیر اختیاری ہے, اس پہ تو کوئی گرفتی نہیں ہے. پھر ہے اس کو خوشی کو کسی کے سامنے بیان کرنا یا اس کا کسی طریقے سے اظہار کرنا. وہ ہم نے آپ کو خود قرآن کی آیت کے ذریعے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی خوشی منا سکتا ہے. جیسے دیکھیں ہمیں پاکستان حاصل ہوا تو 14 اگست کو ہر پاکستانی تقریباً جو ہے وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی پاکستانی یہ کہے کہ میں اس خوشی کو نہیں مناتا, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں, تو اس میں پھر شاید اس کی حب الوطنی کے اوپر شبہ کیا جائے کہ تمہیں کیا پاکستان کی آزادی پہ خوشی حاصل نہیں ہے. تو اس طریقے سے اب بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے اور یہ خالصتاً دینی معاملہ ہے. تو یعنی میلاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشی کا اظہار کرنا, تو یہ تو ایک الگ الگ چیزیں ہیں. الگ الگ چیزیں حقیقتاً نہیں ہیں. انسان کو ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کرنا چاہیے. یہ ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا, کہا یہی جاتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا. پہلی بات یہ. نمبر 2, ہم یہ کہتے ہیں 14 اگست کو بھی اگر آپ خوشی منائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے منائیں, یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو. اس لیے کہ یہ ملک پاکستان حاصل ہوا تو آپ بڑے اطمینان سے آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے ہیں, اپنی دینی تمام معاملات کو بڑی سہولت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ کی نعمت ہے. تو اس پہ اظہار تشکر کے لیے جب آپ کچھ کریں گے ایسا عمل کہ جو جائز ہو اور خرافات سے پاک و صاف ہو اور مقصود اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کے ذریعے مزید رضا الہی کا حصول ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ایک عام مباح کام کو بھی اپنی اچھی نیت سے مستحب کے درجے میں لے آتا ہے اور وہ باعث ثواب ہو جاتا ہے. لہٰذا ان دونوں کے اندر تفریق کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. اسی طرح اپنے بچے کی پیدائش پر لوگ سالگرہ مناتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, انعامی بانڈ نکل آتا ہے اس پہ خوشی کا اظہار ہے, امتحان میں پاس ہو گیا. اس طریقے سے مختلف امور میں یہ معاملات ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پر خوشی کے اظہار کو منع کرے. اگر کوئی شاید کرے گا تو اس وجہ سے کہ وہ انداز درست نہیں ہوگا, اور یقینی سی بات ہے اگر انداز کوئی غلط اختیار کرتا ہے, ناجائز کرتا ہے, خلاف شرع کرتا ہے, کسی گناہ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, تو اس کو سب منع کریں گے, ہر عالم منع کرے گا, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد بہت ہی ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. آپ بھی اس پہ خوشی کا اظہار کریں, ہمیں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے, ہم بھی کریں گے, یعنی اب عنقریب ہوگا. تو اس میں بس یہ آپ علماء سے رابطہ رکھ کر یہ کوشش کیجئے کہ کوئی ناجائز اس میں کام نہ ہو. اس کی گائیڈ لائن علماء سے لیتے رہیے اور پھر آپ ضرور اظہار خوشی کر سکیں. حضور کے میلاد کو منانا یہ خود حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا, خود اپنا میلاد منایا. طبرانی کی حدیث ہے المعجم الاوسط میں
اور بیہقی شریف کی حدیث ہے سنن الکبریٰ میں، اسے امام اسقلانی نے بھی روایت کیا فتح الباری میں، اسقلانی نے روایت کیا تہذیب التہذیب میں، اسقلانی نے روایت کیا تلخیص الحبیر میں، ابن حزم نے روایت کیا تہذیب الکمال میں، اسی طرح ذہبی نے روایت کیا میزان الاعتدال میں، اسماء الرجال کے ائمہ نے بھی روایت کیا اور محدثین نے حدیث روایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حدیث یہ ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقع عن نفسہ بعد النبوہ، کہ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اپنے عقیقے کے طور پر بکرے ذبح کیے اور کھانا پکا کے لوگوں کو کھلایا، دعوت عام کی۔ اپنے عقیقے کے طور پر بکرے ذبح کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ حدیث ہے۔ یہ بہقی میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور طبرانی نے جو روایت کیا اس کے رجال سب صحیح ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لفظ آیا اقع عن نفسہ، اس اقع کے لفظ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ عین عقیقہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے جو بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کی، کھانا کھلایا، وہ شاید وہ عقیقہ مسنونہ تھا۔ اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں، وہ عقیقہ نہیں تھا، اس لیے کہ تمام کتب سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے بلا امتیاز، تمام کتب سیرت میں اٹل طور پہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، عقیقہ ہو گیا تھا، کل کتب سیرت میں موجود ہے، عقیقہ آپ کا ہو گیا تھا 7ویں دن۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسے دہرایا نہیں جاتا۔ اگر کسی کو یہ خیال، اور یہ بھی سن لیں کتب حدیث میں ہے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کا ادھار رکھتا ہے، اس کے ذمے عقیقے اور صدقے کا ادھار رہتا ہے جب تک کر نہ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، اگر 7ویں دن نہیں تو 8ویں دن ہونا چاہیے، اگر 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن ہونا چاہیے۔ اور یہ طریقہ پچھلے وقت ملت ابراہیمی اور دور عرب میں رواج چلا رہا تھا، جیسے باقی بھی کئی نیک رواج موجود تھے۔ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن کر کے کھانا کھلا دیا تھا۔ جو عقیقہ ہو چکا وہ دہرایا نہیں جاتا۔ اور اگر معاذ اللہ کو یہ کہے کہ وہ دور جاہلیت تھا، آپ کے دادا نے کیا وہ دور جاہلیت تھا، تو اعلان نبوت کے بعد اس لیے آپ نے دہرایا۔ اگر کوئی یہ سوچے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ اگر عقیقہ دور جاہلیت کا نہیں رہتا اور اعلان نبوت کے بعد دہرانا ضروری تھا، تو نادانوں، یہ سوچنے والوں، سوچو تو پھر آقا علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح وہ بھی دور جاہلیت میں تھا، اعلان نبوت سے پہلے، تو اعلان نبوت کے بعد حضور نے اپنا نکاح نہیں دہرایا۔ اگر نکاح نہیں دہرایا تو عقیقہ دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اس نکاح کا مہر بھی حضرت ابو طالب نے پیش کیا تھا، اور اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نکاح تھا۔ اگر نبوت کے اعلان کے بعد نکاح دہرانا ضروری نہیں تو عقیقہ کیوں؟ عقیقہ تو ویسے صدقہ اور خیرات ہے۔ تو نبوت کے بعد بکرے ذبح کرنا دراصل وہ عقیقہ نہ تھا۔ عقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی میں خیرات کرنا۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ ولادت کی خوشی میں خیرات کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی میں، فرمایا کہ ان جدہ عبد المطلب اقع عنہ حساب ولادتہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ۔
امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب 7ویں دن کر چکے تھے، اور دوسرا شریعت میں عقیقہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں پھر یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں حضور نے خود اپنی زندگی میں میلاد مصطفیٰ منایا تھا۔ اپنی زندگی میں آقا نے اپنا میلاد منایا تھا، بکرے ذبح کیے، کھانا کھلایا، اور صحابہ اور مسلمانوں کو بلا کے کھلایا، تاکہ قیامت کے دن تک سنت ہو جائے کہ حضور کا میلاد منانا، ضیافتیں کرنا، کھانے کھلانا، خیرات کرنا، خوشیاں منانا، عقیقے اور ولیمے کی طرح یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا ہے، عقیقہ میلاد کی ولادت کی خوشی کا کھانا ہے۔ تو عقیقے کا نام اس لیے دیا کہ لوگوں کو پتا چلے حضور نے اپنی ولادت کی خوشی کا کھانا کھلایا، تو آقا نے میلاد منا کر قیامت تک امت کے لیے اسے پھر سنت بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے، اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔
تمہارے اس عمل پر فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے، آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔